کیونکہ پاکی اور ناپاکی میں ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا، اس لیے پھر بھی ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، مگر نہیں ہوتی۔ عام طور پر جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک نگاہ ناپاک ہوتی ہے، ایک بدن یا کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ان دو چیزوں پر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلد ہی فرما دیں گے۔ نگاہ کا بہت زیادہ پرہیز کریں، 100% پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ میرے والدین کیونکہ شروع ہی سے نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے، تو میں نے اولیاء کتاب 5ویں کلاس میں پڑھی تھی۔ 5ویں کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسیپٹ بھی نہیں ہوتا، مگر مجھے والد صاحب نے وہ کتاب لا کر دی کہیں سے، تو میں نے اس میں اللہ والوں کے واقعات پڑھے تو دل میں بڑا خوش ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پر چلنا ہے اور اللہ والوں کی لائن پر آگے بڑھنا ہے۔ پھر اس میں ایک کتاب میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی عمر میں بھی ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، اس عمر سے ہی نگاہ کا پرہیز شروع کر دیا۔ بہت پچھتاتا تھا، بہت نگاہ کو بچاتا تھا، اور مجھے اس زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی، تیرا بیٹا جا رہا تھا، اس نے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا، یہ تو ہم نے اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور امی مجھے بلا لیتی تھی، بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا؟ یہ تو میری کلاس فیلو تھی، یہ تو میری سہیلی تھی، ہم بچپن کی دوست ہیں، تم سلام تو کرتے۔ اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنٹی کہاں گزری تھی اور کہاں سے اس کو سلام کرنا تھا۔ تو میں آگے سے ایک بات کہتا تھا، امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا؟ تو جب امی پوچھتی تو وہ آنٹی کہتی، ہاں یہ تو یوں کہہ کر چلا جاتا ہے، سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے، زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ میں نے کہا، امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے، میں کس کو سلام کرتا؟ تب جا کے میری جان چھٹتی تھی، لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پہ۔ سارا محلہ خالہ بنا ہوا ہے، سارا محلہ آنٹی بنا ہوا ہے، اور بس ان کو سلام ہی کرو چلتے ہوئے۔ لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا۔ مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہا ہے۔ عام طور پر مردوں کے جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہا ہے، ورنہ کپڑے بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب سے گزرنے والا کون تھا۔ اتنی نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے پھر جو مجھے مہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ کو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں جو حضرت نے بتائی۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے کہ جب حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے، آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت 100 سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہے۔ میں تو سن کے حیران ہو گیا، اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا۔ اس نے کہا جی کہ حضرت نے مجھے یہ بات بتائی تھی، شیخ نے یہ بات بتائی، تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر سے پہلے 100 سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دی۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی نگاہ اور اپنے کپڑے اور اپنا بدن صاف ستھرا رکھا کریں، نماز پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں فرما دیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔